اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد ایسی آیات ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں خاتم النبیین کا یہی معنی متعین فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قیامت تک کسی قوم، زمانے یا ملک کے لیے آپ کے بعد قطعاً اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نبی آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان حق سے بیان فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں انا صددت موضع اللبنہ و انا خاتم النبیین، کہ میں ہی ہوں جس نے قصر نبوت کو مکمل کیا اور اس کی اینٹ، آخری اینٹ میں ہی ہوں، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ احادیث بخاری مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں۔ عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص ختم نبوت کے لیے ان دلائل کو کافی و وافی سمجھے گا کہ جب قصر نبوت، جس کی پہلی اینٹ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری اینٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اب ایسے مکمل ہو جانے والے محل پر جو کوئی فالتو اینٹیں لگانے کی کوشش کرے گا تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ اینٹ کسی معمار کی لگائی ہوئی نہیں بلکہ کسی غدار کی لگائی ہوئی ہے جو محل کو بدصورت بنانا چاہتا ہے۔ تو جب خدا نے قصر نبوت مکمل کر دیا جس کی آخری اینٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو پھر ایسی قادیان کی گندی، بدبودار اور کھنگر اینٹوں کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے جو اتنے خوبصورت ترین محل کی تکمیل کے بعد اسے بدصورت بنا دے۔ کہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ایک مرتبہ رستے سے گزر جاتے تھے، لوگ خوشبوؤں سے پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے آمنہ کا لال گزرا ہے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو ماہ جبیں ہے، جو بالیقین ہے، صادق و امی ہے۔ ہم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور یار اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے دفتروں، ملوں کے دروازوں کے اوپر یہ بورڈ لکھ کر کے لگایا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، جو دیوار پھلانگ کر کے اندر آنے کی کوشش کرے گا وہ مجرم قرار پائے گا اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ میں کہتا ہوں وہ قصر نبوت جس کے اوپر لا نبی بعدی کا بورڈ لگا ہے، اس کی دیوار پھلانگ کر کے آنے والا ایسی سزا کا مستحق ہے کہ قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ دیکھیے، جس طرح عقیدہ توحید ہمارے ایمان کا ایک بیسک پارٹ ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن حضور کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ 1953 میں جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو لوگ تحفظ ختم نبوت کے لیے ریلیاں نکال رہے تھے۔ لاہور دلی دروازے پہ بھی ریلی نکلی تھی۔ صبح کے سہانی لمحے تھے، بچے سکول کی طرف جا رہے تھے۔ ایک بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنا بیگ اتار کر کے سائڈ پہ رکھتا ہے اور اس ریلی کے اندر شریک ہونے لگتا ہے۔ ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا آگے دیکھ نہیں رہے، گولیاں چل رہی ہیں، کوئی گولی لگی تو جان ختم ہو جائے گی۔ کہا آج تک میں نے علم پڑھا ہے، آج عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بچہ ریلی کے اندر شریک ہوتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے۔ مخالف سمت سے ایک گولی آ کر کے اس کی ران میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ گرتا ہے تو پولیس والا اٹھاتا ہے، گرجدار آواز میں کہتا ہے بدبخت گولی ران پہ کیوں ماری ہے؟ گولی مارنی ہے تو سینے میں مار، عشق مصطفیٰ تو سینے میں رکھا ہے۔ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہم حضور کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہمارا عشق ہے، ہم جان دینا گوارا کر سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت کو قرآن نے بیان فرمایا۔